السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر کے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکے کو محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ پھر جب امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر کے آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو جہاں پر بھی پسند آ جائے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور پیارے دوستو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، گجرات کے احمد آباد میں عالم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا، اور عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو گے؟ اس کا دوست کہنے لگا، بھلا اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، میں امام صاحب کی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر میں اس سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم کچھ دن کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور جوہر کے نماز کے بعد جب امام صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تم انہیں مسجد میں روک لینا، اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کے رکھنا، تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، اور اس بیچ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، یہ کام تم کو آج سے ہی شروع کرنا ہوگا، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت زیادہ ضد کیا تو اس کا دوست مان ہی گیا، اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اب وہ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھنے لگا، اور جوہر کے نماز کے بعد امام صاحب سے عجیب عجیب مسئلے پوچھنے لگتا۔ امام صاحب مسئلوں میں الجھے رہتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر جلدی نہیں جا پاتے۔ اسی بیچ عالم ان کی بیوی کے پاس جاتا اور گھنٹوں گھنٹہ باتیں کرتا، اور اس طرح یہ روز امام صاحب کی بیوی سے ملنے لگا۔ دوستو، ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے، بلکہ یہ تو اپنے دوست کے غلط کام میں ساتھ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح سے تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک چلتا رہا۔ یہ لڑکا روز امام صاحب کو روک لیتا اور ان کا وقت ضائع کرتا، یعنی ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا رہا۔ آخر اس لڑکے یعنی عالم کے دوست کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کی اس کے غلط کاموں میں مدد کرنے میں اللہ پاک کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں گناہ کروانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے دوست عالم کی پول کھول کر رہے گا۔ اگلے دن اس نے ظہر کی نماز کے بعد اس نے ساری گندی حرکتوں کو امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سب کا سب سچ سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں پر آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکیں، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر کے بہت حیران ہو گئے، اور کہنے لگے، تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔
इमाम साहब की बातों को सुन करके वो लड़का एकदम हैरान रह गया और सोचने लगा, जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई है तो इमाम साहब की बीवी नहीं है, तो 3 महीने से मेरा दोस्त किसकी बीवी से मिलने जा रहा है, हर रोज किसके पास जाता होगा। उसका दिमाग घूमने लगा और अपने दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वो इस हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन ज़ोहर के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा, आज इसको देख कर रहूँगा, ये किसके घर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। वो छुप छुप कर आलम के पीछे चल रहा था और फिर उसे ये देख कर के बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा है वो उसी का घर है, यानी आलम अपने इसी दोस्त के घर जाता था। मतलब वो 3 महीने से इसके ही घर जा रहा था, इसको ही धोखा दे रहा था, 3 महीने से इसकी ही बीवी से मिल रहा था। ये देख करके उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो मन ही मन सोचने लगा, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। वो तो ये सोच रहा था कि वो इमाम साहब के आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि वो अपने खुद के आंखों में ही धूल झोंक रहा है। ये सोच करके वो रोने लगा और उसने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लिया और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और 5 वक्त का नमाजी बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त के लिए या अपनी दोस्ती के लिए किसी भी हराम या बुरे काम में पड़ते हैं तो इसके हकदार आप भी बन जाएंगे, यानी कि गुनाह के हकदार आप भी हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी दोस्त ऐसा करता है तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप उसके कामों में मदद करें, बल्कि उन गुनाहों से अपने दोस्त को बचाएं और खुद भी बच करके रहें। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।